السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سلطان الہند عطا رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور و معروف القاب خواجہ غریب نواز، عطا رسول، سلطان الہند اور معین الدین وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی کو سجستان یا سیستان کے علاقہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین ہے، جو انتہائی متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الورا اور ایک نام بی بی ماہ نور بھی ہے۔ وہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی خاتون تھی۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا اور وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنایا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ اسی باغ میں آپ کی ملاقات ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس ملاقات سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دنیا کی محبت سے دل اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ آپ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم دین کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد دیگر علوم انہی سے حاصل کر کے مزید حصول علم کے لیے بخارا کا رخ کیا اور مشہور عالم دین حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زانوی ادب طے فرمایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل فرما لی۔ آپ نے 5 سال کی مدت سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز مقدس کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشاپور کے علاقے ہارون سے گزر ہوا تو مرد قلندر شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کی شہرت سن کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ کئی مرتبہ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہاں تک فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میزاب رحمت کے نیچے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی، اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ جب مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ روضہ انور پر یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور بارگاہ رسالت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی ملی اور یہ بشارت بھی ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اس بشارت کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمرقند، بخارا، بغداد شریف، نیشاپور، خراسان، خرقان، بلخ اور غزنی وغیرہ ہوتے ہوئے ہندوستان کے شہر اجمیر پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سینکڑوں اولیاء کرام اور بزرگان دین سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اس مبارک سفر میں حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بہت سے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ سرزمین اجمیر پہنچ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں دین متین کی خدمات انجام دی اور لاکھوں لوگ آپ کے دست حق پرست پر اپنے گناہوں سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ 6 رجب المرجب سن 633 ہجری مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کے مریدوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی: حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اجمیر شریف ہی میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں افراد، ہزاروں عقیدت مند بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی عقیدت اور محبت و الفت کا اظہار کرتے ہیں۔